بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے، یہاں سے لے کر جو اللہ کریم کا عرش ہے وہاں تک یہ یعنی اللہ کریم کے عرش کی سیدھ میں ہی اللہ کریم نے اس زمین میں اپنا جو گھر ہے اس کو تعمیر فرمایا ہے۔ یہ ایک علامت ہے اللہ کریم نہ تو اس گھر میں بستے ہیں نہ اللہ کریم اس کائنات کی وسعتوں میں سما سکتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا تو عرش ہی اتنا وسیع ہے کہ وہ اس کے نیچے ساری کائنات سما جاتی ہے، اور اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، وہ کسی چیز پہ متمکن نہیں ہے۔ کرسی عرش اس کا ہے لیکن یہ ساری مخلوق ہے، اور اللہ مخلوق جو ہے وہ نہ اللہ کو سہار سکتی ہے نہ اللہ کا وجود مخلوق میں آ سکتا ہے۔ یہ ساری جگہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مقامات رکھے ہیں۔ بیت اللہ کی زیارت ہو گئی، صفا مروہ ہو گیا، زمزم کا چشمہ ہے، یہاں یہ ساری متبرک جگہ ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ متبرک اس حساب سے ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے چکر لگائے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمزم کا پانی پیا، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین میں جہاد کرتے رہے، دین اسلام کے لیے کام کرتے رہے۔ مسجد جاران کی طرف جو ہم جا رہے ہیں یہاں بھی ہماری آمد کا مقصد صرف تو سنت کو پورا کرنا ہے، وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک کار کروایا۔ آخر میرے بھائی سے سنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قیام سے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو کتنی برکتوں سے نوازا ہے، اور کتنے انعامات اللہ رب العزت اس جگہ سے محبت کرنے والوں سے فرماتا ہے۔ تو جس مکہ کی سرزمین پہ میرے آقا پلے پڑے، جس مدینہ کی سرزمین میں میرے آقا نے اپنے زندگی کے 10 سال گزارے، 13 سال کا سفر گزارا، اس سرزمین کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس سرزمین پہ جا کر بیٹھنے والوں پر اللہ کریم اتنی عنایات فرماتے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، ہماری کمی کیا ہوتی ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کا یہ بہت مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ انتہائی متبرک جگہ پہ تھا لیکن اس کا دل دنیا سے بھرا ہوا تھا، اور ایک شخص کو دیکھا وہ انتہائی بری جگہ پہ تھا لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے دیکھا لیکن کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر بھی وہ اللہ سے دنیا مانگ رہا تھا، اور ایک تاجر کو میں نے دیکھا کہ اس کی دکان پہ اتنا رش تھا کہ اس کو سر جو ہے وہ کھجلنے کی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی، اس کی دکان پہ گاہکوں کا رش تھا لیکن اس کے دل پہ میں نے نظر کی تو اس کا دل اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کریم ہم پر احسان فرماتے ہیں، وہ ہمیں اپنے گھر میں اس لیے نہیں بلاتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا رب فرماتا ہے جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کو پورا بھی کرتا ہوں۔ استجب لکم کا اس کا یہی مطلب ہے، یہی نہیں کہ اللہ صرف ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں دعا کو سنتا بھی ہوں، اس کو پورا بھی کرتا ہوں۔ تو ہم کائنات میں جہاں کہیں بھی رہیں، جس جگہ پہ بھی خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارے، ہمارا رب ہماری اس دعا کو سنتا بھی ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔
لیکن یہ جس جگہ پہ اللہ ہمیں بلاتا ہے، یہاں پہ اللہ کریم ہمیں اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے بلاتا ہے۔ ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ پہ بھی آ کر جو ہمارا نفس ہے، جو شیطان ہے، وہ ہمیں دنیا کے بہکاوے میں لگا دیتا ہے۔ ہم اللہ کو کم طلب کرتے ہیں، اپنی دنیا کو یہاں بھی زیادہ مانگتے ہیں۔ تو پہلی گزارش یہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، سفر بھی رہا، ملاقات بھی رہی، کہ جب بھی بیت اللہ کا طواف کریں، جب بھی مقام ملتزم کے سامنے جائیں، حتیم میں نوافل پڑھیں، بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے جا کر اللہ سے التجا کریں، تو اپنے رب کو مانگیں، اپنے رب کے رسول کی رضا کو مانگیں، اللہ سے اس کی جنت کا سوال کریں، اللہ سے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سوال کریں، اللہ کریم سے جنت کی ابدی نعمتوں کا سوال کریں۔ یہ جو دنیا ہے، میرا اللہ کریم ہمارے لیے، ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہوتا ہے، اللہ کریم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے ذکر میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو مجھ سے دنیا مانگنے کی مہلت بھی نہیں ملتی، وہ دنیا مانگنے کے بجائے میرے ذکر میں مشغول رہنا پسند کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کو اس کی چاہت سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو ہمیں دنیا اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر تم مصطفیٰ کریم کے ہو جاؤ تو اللہ کریم لوح و قلم بھی تمہارے حوالے کر دے۔ تو دنیا جو ہے وہ انسان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے جب انسان خود کو مصطفیٰ کے کریم کے حوالے کر دے، اپنے اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ ان متبرک جگہوں پر پہنچ کر یہ نیت کیا کریں کہ اللہ کریم ہمارے دل کو اپنی معرفت سے نوازیں۔ جیسے حضرت شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت کا آپ نے واقعہ سنا، ایسے ہی جب آپ اپنی دل کو زندہ کرنے کے لیے جگہوں پہ حاضر ہوں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، تو یہ نیت رکھ کے کہ اللہ میرے دل کو زندہ کر دے اور اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ کسی بھی جگہ پر جہاں پہ میرے آقا نے ایک مرتبہ بھی قدم رکھا ہے، وہاں پہ قیامت تک اللہ کے انوار و تجلیات اتر رہے ہیں۔ جس جگہ پہ بھی میرے آقا نے ایک مرتبہ بھی قدم رکھا ہے، ایک دفعہ کا بھی سفر کیا ہے، ان ساری جگہوں کو دیکھنے کا، ان ساری جگہوں پہ جانے کا ہمارا مقصد اور مراد ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات جو ان جگہوں پر پڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک تجلیہ بھی ہمارا نصیب ہو جائے، کوئی ایک تجلی بھی ہمارے حصے میں آ جائے تو ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو آپ جس مقام پہ بھی جائیں، جس جگہ پہ بھی پہنچے، اپنی نیت میں بس یہ رکھیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے، تو ہمیں ملے، تیرا حبیب ملے۔ اس دنیا کے لیے آپ کو بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، بے شمار لوگوں نے انتظام کے لیے کہا ہوگا، مجھے بھی کہتے ہیں، میں اپنے اللہ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے مالک تو بہتر سننے والا ہے، بہتر دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ جن بندوں نے اپنی التجا یا دعائیں میرے سپرد کی ہیں میں وہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کریم کے سامنے ہم 2 گھنٹے دعا کریں، 1 گھنٹہ دعا کریں، اور اس ساری دعا میں ہم اللہ کو 5 سیکنڈ کا وقت دیں، 10 سیکنڈ کا وقت دیں، 1 منٹ اللہ سے اللہ کو مانگ لیں اور اس کے حبیب کو مانگ لیں، اور اس کے بعد جتنا بھی وقت ہو وہ اپنی دنیا کے لیے صرف کر دیں، تو پھر ہماری محبت ہمارے اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی۔ ان مقامات کی زیارت کا مقصد، ان کا سفر کا مقصد، آپ کو یہاں پہ اللہ نے جو بلایا ہے وہ اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے بلایا ہے، لیکن ان انعامات سے آپ اپنا دامن تبھی بھر سکتے ہیں جب آپ خالی کاسہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور خلوص نیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ ایسے انعامات فرماتے ہیں، پھر اللہ ایسے اپنے بندے کو اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لیتی ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ان انعامات کا جو انسان کو یہاں سے مل سکتے ہیں، جن انوار و تجلیات سے اس کا دامن بھر سکتا ہے۔ فرق
صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اس کے انوار و تجلیات کی طلب لے کر جب بیٹھے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ جواد ہے، اس کے خزانے پہ وہ بھرے ہوئے ہیں اور وہ خزانے لٹانے پہ تیار رہتا ہے، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اللہ سے اس کی معرفت کا سوال ہی نہیں کیا، ہم میں سے کبھی کسی نے اللہ سے اس کی قربت کا سوال ہی نہیں کیا، ہم میں سے کبھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور معرفت کا سوال ہی نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انا ان کا ظن عبدی، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح سے پیش آتا ہوں۔ لوگ جہاں مکہ میں آتے ہیں تو اکثر لوگوں کی زبان سے یہ سنا گیا ہے کہ مکہ میں جلال بہت ہے، مکہ میں قہر بہت ہے، مدینہ میں رحمت بہت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، لیکن فرق کہاں پہ پڑتا ہے؟ جب ہم اپنا ذہن ہی یہ لے کے آتے ہیں کہ اللہ کا قہر، اللہ کا جلال مکہ میں ہے، تو پھر ہمیں وہ جلال ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کو ہم رحمان کی صفت سے، اللہ کی رحیمی کی صفت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے غفار ہونے کی صفت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے ستار العیوب ہونے کی صفت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے گناہوں کو بخشنے والے کی صفت سامنے رکھ کر، اللہ کے 99 اسماء ہیں، وہ سارا اس کی کریمی ہے، رحیمی ہے، ان ساری صفات کو سامنے رکھ کر جب ہم اللہ کے اس متبرک شہر میں، اس زمین پر آئیں تو اللہ ہمیں اس طریقے سے ہی اپنی آغوش میں لیں گے۔ جب ہم اس کی رحمت کی جو ہے وہ طرف توجہ رکھ کے آئیں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے گی، اللہ کے جلال کی طلب رکھ کے آئیں گے تو اللہ کا جلال ہمارے سامنے آئے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ تو اللہ سے یہ گمان کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا سنتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کی بہتر سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا، یہ کلمہ کہنا ہی کفر ہے۔ اللہ ہر شخص کی سنتا ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ بھی اس کی طرف اس سے کہیں زیادہ توجہ فرماتا ہے۔ لیکن بس یہ کہنا یہی ہے کہ جب آپ اس زمین پر آئے ہیں تو جس مقصد کے لیے، جس کرم سے نوازنے کے لیے، جو آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اس مقصد کو ہی اپنے سامنے رکھیں کہ یا اللہ ہمارے سینے کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو اپنی معرفت نصیب فرما دو، اپنی قربت نصیب فرما دو۔ اس دنیا میں ہم چلیں اور قبر میں، حشر میں ہمیں اپنی رضا ہمارا مقدر فرما دو۔ ایک بزرگ کا مختصر سی بات عرض کر کے اپنے گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بزرگ میں ہیں، وہ ان کا وصال ہو گیا تو ان کے مرید نے بعد میں ان سے پوچھا کہ جناب اللہ نے آپ پر کرم فرمایا ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ نے اپنی جنت کس عمل کے فعل آپ کو عطا فرمائی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں اللہ کریم کے پاس پہنچا، میرے فرشتے، اللہ کے فرشتے جو ہے وہ میرے پاس آئے تو میرے حساب کتاب سے پہلے ان کی طرف اللہ جو ہے، اللہ کی طرف سے ایک ندا آ گئی۔ اللہ کریم فرمانے لگے کہ اے فرشتوں، میرا یہ بندہ جو ہے دنیا میں میری عبادت بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن اس کو نہ اپنی عبادت پہ زیادہ ناز تھا، نہ اپنے روزے زکات پہ زیادہ ناز تھا، بلکہ اس کو جو سب سے زیادہ ناز تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یا اللہ تو رحمان ہے، اپنی صفت رحمانیت کے حساب سے میرے ساتھ پیش آنا۔ تو اس کو میرے رحمان ہونا جو ہے یہ زیادہ پسند تھا، تو اللہ کریم نے ندا دی کہ اے فرشتوں اس کے اعمال کو نہیں تولنا، میری رحمت کو دیکھنا ہے، اور میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو بلا حساب جنت عطا کرتا۔
آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ جو اللہ سے اس کے رحمان ہونے کی صفت کے حساب سے میرا گمان تھا، اللہ نے اس گمان کے حساب سے میرے ساتھ معاملہ کیا اور بغیر حساب سے اپنی جنت مجھے نصیب فرما دی۔ یہ واقعہ میں سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھا کریں۔ اپنی دنیا کے حساب سے بھی جب ہم پہ تکلیف آ جاتی ہے، ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہماری کوئی خطا ہے، اپنی غلطیوں سے استغفار کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے سے گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہم سے جو ہے وہ ہمیں عذاب کا شکار کر رہا ہے، بلکہ وہ جو بھی تکلیف ہو اس میں یہی گمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے، لیکن ہم اپنے رب سے نہ اس کی عبادت سے جو ہے منہ موڑیں گے، نہ اس کی رحمت سے جو ہے وہ ہم مایوس ہوں گے۔ اللہ کریم کی رحمان ہے، رحیم ہے، ایک نہ ایک دن اس کی رحمت ضرور ہمارے جو ہے وہ کام آئے گی، ہماری مشکل دور ہوگی، ہماری پریشانی دور ہوگی، ہمارے نصیب میں اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہی آنا ہے، جو خوشی لکھی ہے وہی آنی ہے، جتنی اولاد لکھی ہے وہی آنا ہے۔ جو ہم اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن اللہ سے اچھا گمان رکھ کر اپنی آخرت کو اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات جہاں کہیں بھی جائیں، جو عمل بھی کریں، اس میں نیت پہلی اور آخری یہی ہو کہ اللہ جو انوار تجلیات تو نے اس جگہ پہ اپنے بندے کے سفر کے دوران، اپنے بندے کے قیام کے دوران اپنے محبوب پر توجہ فرماتے ہوئے تو نے اس بستی پر، اس راہ پر، اس جگہ پر تو نے وہ انعامات کیے ہیں کہ اللہ ان میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ تو یقیناً اللہ کریم ہمارا دامن ان انوار تجلیات سے بھرتے ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرماتے ہیں۔